بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بنا برتن دھوئے رات کو سو جانا کیسا ہے؟ محترم ناظرین، بات برتنوں کی صفائی کی بات ہو یا جسمانی صفائی کی، گھر کی صفائی کی بات ہو یا گلی محلے کی صفائی کی بات ہو، ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی انسان اور ہر انسان کی سوچ کو پاکیزہ بناتی ہے۔ صاف ستھرا انسان، صاف ستھرا لباس، صاف ستھرا گھر، صاف ستھرا علاقہ اور صاف ستھرا شہر ہر انسان کو اچھا لگتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ رات کو برتن صاف نہ کرنا اور بغیر برتن دھوئے سو جانا کیسا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر عورت کے ذہن میں کھٹکتا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں مختلف باتیں مشہور ہیں کہ اگر رات کو برتن نہ دھوئے جائیں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں ایسے سوالات ہیں تو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ رات کو برتن نہ دھونے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے اور احادیث کی روشنی میں اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں۔ اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو دلچسپ تحقیق کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ برتن دھونے کے حوالے سے ہے۔ یاد رہے کہ عام طور پر روزمرہ گھر کے کام کاج میں یکسانیت کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن ایک نئی تحقیق سے بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو کام کاج خاص کے طور پر برتن دھونے کو ذہنی کم دباؤ کرنے کی مشق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کے باعث تھکے ہوئے دماغ کو آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بظاہر عجیب محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہرین نے اس بات کو تحقیق سے ثابت کیا ہے۔ یاد رہے کہ برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا کام اور مشقت والا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کا ایک اچھا اور مؤثر طریقے کا کام کر رہا ہے۔ رات کو برتن نہ دھونے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو برتن نہ دھونے کے حوالے سے کیا فرمایا کہ گھر میں کیا مصیبت پیش آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے اپنے گھر کی پریشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح چھوڑ کر سو جاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں، صبح اٹھ کر دھوتی ہوں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے، اس لیے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ رات کو برتن گندے نہ چھوڑیں۔ اگر اس چیز کو سائنسی تعلیمات کے مطابق دیکھا جائے تو سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندا چھوڑ دیا جائے تو ان میں نقصان دہ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب برتنوں میں کھانے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی ان پر چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ رات کو برتن رات کو ہی دھو لیے جائیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے جس کام پر آپ کا ضمیر ٹوکے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا ذہن رات کو برتن دھونے پر مطمئن نہیں ہوتا تو کیوں نہ رات کو برتن رات کو ہی دھو لیے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ کے ذہن میں ساری رات یہ خدشہ رہے کہ برتن نہیں دھوئے، اس کی وجہ سے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ بھی آپ کی بات ہے، انسان کا جیسا گمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا گمان اچھا رکھا جائے اور رات کو گندے برتن چھوڑنے پر آپ کا یہ گمان پکا ہے کہ آپ کے ساتھ اسی وجہ سے کچھ اچھا نہیں ہوگا کہ برتن رات کو ہی دھو لیے جائیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ حدیث ایسی ہی ہے کہ یہاں پر واضح طور پر ضروری نہیں ہے کہ آپ برتن دھو کر سویا جائیں، یا اس بارے میں کوئی حدیث سے روایت سے سامنے نہیں آئی ہے۔ اگر کوئی حدیث ہوتی تو ہم آپ کو ضرور اس بارے میں بتاتے، لیکن حدیث میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہا گیا ہو کہ رات کے برتن رات کو ہی دھونے ضروری ہیں۔ البتہ رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپنے کی تاکید ہے۔ احادیث میں روایت ہے کہ اس بارے میں مختلف روایات بھی ہیں جن میں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دینا چاہیے، اور کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم لکڑی ہی صحیح اس بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دی جائے۔ اس لیے شیطان بند دروازوں کو
ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। दोस्तों, ये प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं जो मुस्नद रिवायत से साबित हैं। इन पर अमल करें। हम दिन में कितनी ही सुन्नतों को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं होती। और अगर ऐसी ही बातें हमारे माशरे में इधर उधर दाखिल हो चुकी हैं, इनके बारे में हमें खटका लगा रहता है कि कहीं इस वजह से कोई इसके खिलाफ ना हो जाए। हालांकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में अल्लाह ताला ने हिकमतें छुपा रखी हैं। रात को बर्तन ढांपने से पीछे क्या हिकमत है, इसके पीछे में आपको एक हदीस की रोशनी में बताते हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबब बयान फरमाया कि साल में एक रात ऐसी होती है जिसमें वबा और बला नाजिल होती है। जिस चीज का मुंह बंद ना हो, जो बर्तन ढका हुआ ना हो, उसमें ये वबा उतर जाती है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी हिकमत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पे। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालें, उन तालीमात पर अमल पैरा हों जो कि हमें कुरान और सुन्नत से दी गई हैं। और जिस बारे में हमें कुरान और हदीस से कोई मुस्तनद चीज न मिले, तो फिर हमें चाहिए कि उस चीज के बारे में उलमा और फुकहा हजरात से तसल्ली कर लें, ताकि ऐसा काम हो कि हम किसी ऐसे काम का इर्तिकाब करें जिस काम के इस्लामी ताल्लुमात में कोई हैसियत ही ना हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये तो थी एक तहकीक जो आपके साथ शेयर की गई है।